السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تسہیل النحو کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں اقسام اسم متمکن باعتبار اعراب اس بحث کو شروع کریں گے اور اس کی ابتدائی 3 قسموں کا کیا اعراب ہوتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو مؤلف نے اقسام اسم متمکن باعتبار اعراب کئی قسمیں اسم متمکن کی ہیں، اس اعتبار سے کہ اس پر کیا اعراب آتا ہے۔ اعراب بالحرکت آتا ہے یا اسی طرح سے وہ ظاہر ہوتا ہے یا پوشیدہ ہوتا ہے، یا اسی طرح سے اعراب بالحرف ہے۔ تو اس اعتبار سے کئی اقسام ہیں اسم متمکن کی یا اسی طرح سے اسم معرب کی۔ تو ان اقسام کا یہاں بیان ہوگا اور اسی طرح سے ان میں سے ہر ایک کا اعراب بھی ذکر کیا جائے گا۔ آج کے درس میں ابتدائی 3 قسموں کا اعراب بیان کریں گے، اور ابتدا میں سب سے پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح۔ مفرد کا مطلب ہے یعنی جو جمع نہ ہو اور تثنیہ نہ ہو، اور منصرف کا مطلب ہے جو غیر منصرف نہ ہو، اور غیر منصرف کی تعریف اس کے بعد ابھی آئے گی آئندہ، اور وہاں اس کے بارے میں جانیں گے۔ ابھی کے لیے اتنا سمجھ لیجئے، غیر منصرف ایسا اسم معرب ہے جس کے آخر میں کسرہ یا اسی طرح سے تنوین نہیں آتی ہے۔ کسرہ یا تنوین اس کے آخر میں نہیں آتی ہے۔ تو مفرد منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو، یعنی اس پر کسرہ بھی آ سکتا ہو اور تنوین بھی آ سکتی ہو، اور اسی طرح سے صحیح۔ صحیح کا مطلب ہے نحو کی اصطلاح میں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ حرف علت جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا، الف واو یا کو کہتے ہیں، تو ان حروف میں سے کوئی حرف اس کے آخر میں نہ ہو، اس کو صحیح کہا جائے گا نحو کی اصطلاح میں۔ جبکہ صحیح کی یہ تعریف صرف کی اصطلاح میں کچھ اور ہوگی، جو آپ نے صرف میں پڑھ رکھی ہوگی، یعنی جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت، 2 حرف ایک جنس وغیرہ کے نہ ہوں، تو اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں نحو کی اصطلاح میں صحیح کسے کہتے ہیں وہ ہم نے بتلایا، ایسا کلمہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اسے صحیح کہا جاتا ہے۔ تو 3 چیزیں یہاں ذکر کی گئیں، مفرد ہو یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، واحد ہو، یہاں واحد کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو۔ تیسری چیز یہ کہ وہ صحیح ہو، یعنی اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، واو یا وغیرہ اس کے آخر میں نہ آتا ہو۔ جیسے یہاں ہم ایک مثال دیکھتے ہیں، زیدن بہت مشہور مثال ہے، یا اسی طرح سے کتابن۔ تو یہ جو ہے مفرد منصرف صحیح کی مثال، کیونکہ یہ واحد ہے، تثنیہ اور جمع نہیں۔ اسی طرح سے اس کے اوپر تنوین بھی آتی ہے اور آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی کتابن، یہ بھی مفرد ہے، تثنیہ یا جمع نہیں ہے، اور اس کے اوپر تنوین بھی آ رہی ہے، آخر میں حرف علت بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا مفرد منصرف صحیح۔
اسی طرح سے دوسری قسم جو بیان کی مفرد منصرف قائم مقام صحیح، یعنی مفرد تو ہے اوپر جیسے ہے ویسے ہی، منصرف بھی ہے جیسے اوپر ہے ویسے ہی، لیکن صحیح نہیں ہے بلکہ قائم مقام صحیح ہے۔ آئی بات میں؟ صحیح نہیں ہے بلکہ قائم مقام صحیح ہے، اور صحیح نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے آخر میں حرف علت ہے، یعنی واو ہے یا یا ہے۔ آئی بات میں؟ تو واو یا یا ہے اس کے آخر میں، اسی لیے وہ غیر صحیح ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن واو یا سے پہلے ساکن ہے، واو یا سے پہلے کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو قائم مقام صحیح کسے کہیں گے؟ یعنی وہ حرف جس کے آخر میں واو یا ہو لیکن ما قبل ساکن ہو، اس سے پہلے جو حرف ہے وہ ساکن ہو، جیسے دلون، یا اسی طرح سے زبیون، زبیون دلون ڈول، زبیون ہرن۔ تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں واو آخر میں ہے، یا اسی طرح سے یا بھی آخر میں ہے لیکن ما قبل ساکن ہے، یعنی اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ساکن ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ مفرد منصرف صحیح قائم مقام صحیح ہو گیا، یہ مفرد منصرف قائم مقام صحیح ہوا۔ اسی طرح سے تیسرا ہے جمع مکسر۔ جمع کا مطلب یہ ہے کہ وہ واحد یا تثنیہ نہیں ہے، یعنی جمع ہے، اس کا اطلاق دو سے زائد پر ہو رہا ہے، ایک یا دو پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ دو سے زائد پر ہو رہا ہے، یہ تو جمع کا مطلب ہوا۔ اور مکسر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وزن ٹوٹا ہوا ہے، یعنی جو واحد کا وزن ہے وہ وزن اس کا ٹوٹا ہوا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم جمع بناتے ہیں تو جو واحد ہوتا ہے واحد کا وزن برقرار رہتا ہے، جیسے بہت ساری مثالیں ہم جانتے ہیں، اس میں سے ایک ہے مسلم۔ مسلم مطلب اسلام کو ماننے والا۔ اب اس کی جمع اگر ہم لے کے آئیں گے تو ہو جائے گی مسلمون۔ یہاں واحد کا وزن سلامت ہے، جیسے مسلم واحد میں ہے ایسے ہی مسلمون یہ جمع کے اندر بھی ہے، یعنی وزن اس کا سلامت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مسلمو، اب اس کی جمع اگر ہم بنائیں گے مسلمون، تو یہ وزن واحد کا یہاں سلامت ہے، یہاں وزن کیا ہے؟ سلامت ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم جمع بناتے ہیں تو وزن سلامت نہیں رہتا ہے، جیسے رجلن کی جمع رجالن، جیسے یہاں لکھتے ہیں ہم رجالن آدمی، اور یہ جمع ہے کس کی؟ رجلن کی، رجلن، ٹھیک ہے؟ رجلن کی جمع یہ رجال آئی۔ اب ظاہر سی بات ہے رجلن کا وزن رجالن میں برقرار نہیں ہے، آئی بات میں؟ کیونکہ یہاں سب سے پہلی بات تو رجلن میں فتح آ رہا تھا، یا را پہ کسرہ آ گیا، پھر جیم ہے، جیم پر یہاں فتح آ گیا جبکہ یہاں رجلن میں ضمہ ہے، یا اسی طرح سے الف جیم اور لام کے درمیان میں ہے۔ تو یہ واحد کا وزن یہاں سلامت نہیں ہے، آئی بات میں؟ تو جمع مکسر ایسی جمع کو کہیں گے جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا ہے، آئی بات میں؟ جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا۔ اب ہمیں جب یہ بات معلوم ہو گئی اور یہ بات ہم نے جان لی کہ مفرد منصرف صحیح، یا اسی طرح سے مفرد منصرف قائم مقام صحیح، یا اسی طرح سے جمع مکسر کسے کہتے ہیں،
تو ان کا اعراب بھی ہم جان لیں۔ یاد رہے ان تینوں اقسام کا اعراب ایک ہے اور تمام حالتوں میں بدلتا رہتا ہے، اور اعراب بالحرکت ہے، یعنی حرکت کے ساتھ اعراب آئے گا۔ آئی بات میں؟ اور وہ کیا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ان کا اعراب کیا رہے گا؟ تینوں کا حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، یعنی ضمہ آئے گا، ما تنوین، یعنی اگر تنوین کی ضرورت ہے تو تنوین بھی آئے گی، اور حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ما تنوین، یعنی تنوین کی ضرورت ہے تو تنوین بھی آئے گی، اور اسی طرح سے حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ما تنوین، یعنی اگر تنوین کی ضرورت ہے تو تنوین بھی آئے گی، جیسے جاء زید، یا اسی طرح سے یہاں مثال جو زبیون ہے یہ بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح سے رجال، ٹھیک ہے، جاء زید یا جاء زبیون یا جاء رجال۔ تو یہاں ہم نے دیکھا جاء یہ عامل ہے اور اس کے ماں بعد جو آ رہے ہیں وہ اس کے معمول ہیں، اور وہ فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہیں، اور حالت رفع میں ان تمام پر ضمہ آ رہا ہے۔ زیدن پر ضمہ آیا، زبیون پر ضمہ آیا، اسی طرح سے رجال پر بھی ضمہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک اور مثال حالت نصب کی دیکھتے ہیں، رأیتو زیدن زبین، اسی طرح سے رجالن، ٹھیک ہے۔ رأیتو میں نے دیکھا، زیدن زید کو، زبین زبین، یا اسی طرح سے رجالن کچھ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی ہم نے دیکھا رأیتو یہ عامل ہے، فعل اور فاعل اس میں موجود ہے، اور اس کے بعد جو کلمے آ رہے ہیں یہ اس کا مفعول بنیں گے، اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، اور حالت نصب میں فتحہ اس پر آتا ہے، جیسا کہ یہاں آیا زیدن زبین رجالن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال حالت جر کی، مررتو بے زیدن، یا اسی طرح سے زبین، یا اسی طرح سے رجالن۔ مررتو بزیدن، میرا گزر زید کے پاس سے ہوا، بزبین یا زبی یعنی ہرن کے پاس سے ہوا، یا رجالن برجالن یعنی کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں حالتوں میں اعراب ہم نے دیکھا بدل رہا ہے ان تینوں اقسام کا۔ حالت رفع میں فتح ضمہ کے ساتھ آ رہا ہے، جبکہ حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ ما تنوین آ رہا ہے، اوپر بھی یہاں بھی، اور اسی طرح سے مررتو بزیدن میں حالت جر میں باقی وجہ سے یہ کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو ان تینوں قسموں کا جو اس میں متمکن کی تین قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں کا اعراب یہی رہے گا، یعنی حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رہے یہ اعراب ان کا تنوین کے ساتھ آئے گا اگر کوئی معنی تنوین نہیں ہے۔ معنی تنوین اگر ہے تو پھر تنوین نہیں آئے گی۔ مان لیجئے الف لام آ جائے کسی پر تو ایسی صورت میں تنوین نہیں آئے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟
تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔